انصاف نیوز آن لائن کے دو ٹوک پروگرام میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب فاروق صاحب ہیں۔ ہر ہفتے ہم الگ الگ موضوع پر بات کرتے ہیں اور فاروق صاحب اپنی رائے کو دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں، اور فاروق صاحب کی اس دو ٹوک انداز کو ہمارے قارئین اور ناظرین بڑے پیمانے پر پسند بھی کر رہے ہیں اور انہیں ہر ہفتے اس پروگرام کا انتظار رہتا ہے۔ فاروق صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر استقبال ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کو ہمارے ناظرین بہت پسند کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بہار اور بہار کی مسلم لیڈرشپ اور بہار کے مسلمانوں پر۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کیا بہار کی مسلم لیڈرشپ نااہلوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے؟ یہ جملہ آج ہم اس لیے سب پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں ابھی جو پارلیمنٹ ختم ہوا، اس پارلیمنٹ میں دو بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ نشید خان دوبے نے کہا کہ بہار کے 3 مسلم اثرتی ضلع کشن گنج، ارریہ اور کٹیہار کو بہار سے الگ کر کے ایک الگ سینٹرل کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا جائے، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان 3 اضلاع میں بڑے پیمانے پر بنگلہ دیشی آباد ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے آخری دنوں میں وقف بل آیا، اور وقف بل میں نتیش کمار کی پارٹی کے سینئر ایم پی جو مرکزی وزیر بھی ہیں للن سنگھ، انہوں نے بل کی حمایت بھی کی، اور چراغ پاسوان نے بھی حمایت کی۔ لیکن اس واقعات کے بعد پٹنہ میں بھی ایک سرگرمی شروع ہوئی، اور پٹنہ کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، جو پٹنہ ہی ان کا جو دائرہ کار ہے پٹنہ تک نہیں محدود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پٹنہ ہی میں رہ کر جو کام کریں گے وہی ہماری لیڈرشپ ہے۔ انہیں بہار کے دیگر اضلاع کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی نہ علم ہے، نہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ سرگرم ہوئے اور نتیش کمار کے پاس گئے، اور پہلے دن اور ایک ابوالکلام سینٹر نامی کوئی ادارہ انہوں نے راتوں رات بنایا اور اس کے لیے زمین مانگنے لگے، اور اس میں وہی عناصر سرگرم تھے جو چند سال قبل دیش بچاؤ دین بچاؤ کے نام پہ ایک پروگرام کیا اور خالد امن نام کے صحافی کو ایک MLC کی سیٹ دلا دی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فاروق صاحب، آپ سے بہار کے موضوع اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بہار میں رہ کر صحافت کرنے کا طویل تجربہ ہے، آپ قومی تنظیم کے سینئر صحافی بھی رہے ہیں، اور بہار کی مسلم سیاست پر آپ کا ایک گہرا علم بھی ہے، گہری واقفیت بھی ہے، اور آپ بہار کی جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے اور اس میں سے بیشتر لیڈر کو آپ بہت قریب سے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاروق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہار کی جو موجودہ مسلم سیاست ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عملی طور پر سرگرم ہے یا پھر اسی طرح سے دھندہ بازی میں ملوث ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ دھندہ بازی میں مشغول ہے، اس کو ذرا سا وسیع تناظر میں دیکھیے کہ دنیا کا ہر فرد دھندے بازی میں مشغول ہے۔ اگر ہمارے علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک لمبا جواز رکھتے ہیں، وہ آپ ان سے ملاقات کیجیے گا تو آپ کو مطمئن کر دیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھلے ہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند علماء داڑھی بارش لوگ جو ہے اچھل کود کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس گئے ہیں تو ان کا ذاتی مفاد ہے، یہ اپنے اس ذاتی مفاد کے لیے گئے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان سے یہ کہیے گا تو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کرام کا جو کردار معاشرے میں ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور بہار میں مسلم لیڈرشپ یا بنگال میں مسلم لیڈرشپ یا کہیں بھی اس نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ یہ چند مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اپنے اپنے مفاد کے لیے اقتدار کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں آپ جھانک کر کے دیکھیے تو بڑے بڑے بت چھپے ہوئے ہیں، کسی کے پاس دولت کا بت چھپا ہوا، کسی کے پاس اقتدار کا بت چھپا ہوا، کسی کے پاس کسی اور شہرت کا بت چھپا ہوا۔ ابھی آپ نے جن لوگوں کا نام نہیں لیا ہے ان تمام لوگوں کے چہرے آپ دیکھیے، وہ تمام وہ چہرے ہیں جو ہمیشہ اقتدار کے آس پاس جو ہے گھومتے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا ابوالکلام آزاد سینٹر کے نام پہ زمین کا ایک ٹکڑا لے کر کے یہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ نتیش کمار اور ان کی پارٹی کے اس جرم پر مسلمان پردہ ڈال دیں جو انہوں نے وقف بل کی حمایت کر کے کیا ہے۔ یہ سیدھا جو ہے مسلمانوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان اس بات کو اگر سمجھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ 1-2 کٹھے زمین لے کر کے اس پر میرج ہال بنا لینا، اس پر لائبریری قائم کر لینا، کچھ کر لینا، اور اس کے عوض وقف کی وہ تمام زمینیں اور جائیدادیں حکومت کے حوالے کر دینا جو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور صاحب، یہ سوال آپ نے صحیح بات اٹھائی کہ عقل مندی، جو ابوالکلام سینٹر کی جو بات ہو رہی ہے، اخبار میں جو ہم نے خبریں پڑھی ہیں اس خبر میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ ابوالکلام سینٹر بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ واضح مقصد آپ سمجھ لیجئے، یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو زخم لگا ہے یہ حمایت کر کے نتیش کمار یا ان کی پارٹی نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے داغ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس میں وہی لوگ ہیں جو بورڈ میں بھی شامل ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ دین بچاؤ اور دیش بچاؤ تحریک میں شامل رہے ہیں، وہ سبھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہار کے مسلمان اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے جو بورڈ کا حوالہ دیا ہے، مسلم مسئلہ بورڈ کے جو ابھی 2 دن پہلے دلی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ نتیش کمار نے بل کی مخالفت کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن باضابطہ جے ڈی یو کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ہمارے سامنے جو بیان ہے وہ پارلیمنٹ میں للن سنگھ کا ہے جو بل کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بورڈ بالخصوص لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کیا بورڈ میں بہار کی جو لوبی ہے، خالد انور کی، طارق رحمانی کی، اس طرح کے لوگوں نے بورڈ کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ بورڈ تو بس ایک کھلونا اور چھلاوے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ آپ دیکھ لیجئے اس کے قیام سے اب تک کی یہ تاریخ دیکھ لیجئے، کبھی یہ کانگریس کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا، کبھی کسی کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا، یہ اس کے علماء جمعیت علماء کے نام پہ کانگریس کی حمایت کرتے رہے، ملت کو متحد کرنے کے نام پر خود ہی آپس میں بٹ گئے، جمعیت علماء کے 2 الگ الگ حصے ہو گئے ہیں، تو یہ ملت کی کیا جو ہے رہنمائی کریں گے۔ بورڈ کا قیام اس لیے ہوا تھا کہ ہمارے جو آئلی مسائل ہیں اس کو حکومت کے دست برد سے بچانا تھا، لیکن اس میں بورڈ اب تک ناکام رہا ہے۔ تو اس کی ناکامی کے اتنے طویل ریکارڈ کے بعد آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وقف کے مسئلے پر بورڈ کی یہ اچھل کود کامیاب ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے کہ پرسوں ترسوں جو بورڈ کے لوگ گئے تھے، جگدم کیا نام تھا ان کا، جگدمبکا پال جو ایم پی ہیں، آپ ذرا سا وہ منظر دیکھیے کہ جتنے لوگ گئے تھے سب کی نظر تصویر کھنچوانے پر تھی، سب کی نظر کیمرے پر تھی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اس میں خالد انور صاحب بھی بورڈ سے نہیں ہے، جو بورڈ سے بالکل تعلق نہیں ہے، جی، اور جو لوگ گئے تھے وہ باقاعدہ ممبر نہیں ہے بلکہ وہ اس میقاتی ممبر ہیں، وقتی ممبر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہار کے مسلمانوں کی جو بنیادی جیسے ہم نے شروعات میں طویل تمہید میں کہا کہ کشن گنج، کٹیہار، اریا جو سیمانچل کا جو علاقہ ہے انتہائی غریب اور پسماندگی کا علاقہ ہے، وہاں کی سکھ کو لیڈرشپ، اب پہلے تسلیم صاحب تھے، آپ نے ان سے ملاقات بھی کیا، آپ نے انٹرویو وغیرہ بھی کیا ہے، اب وہاں سے کوئی لیڈرشپ نہیں ابھر پا رہی ہے، اور یہ جو پٹنہ میں بیٹھی ہوئی جو لیڈرشپ، نام نہاد لیڈرشپ، وہ وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر پا رہی، اور وہاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بنگلہ دیشی لوگ آ گئے ہیں، درانداز آ گئے ہیں، اور وہاں پر کرائم زیادہ ہے، اس لیے مرکز کے انتظام کر دیا جائے۔ یہ بہت سنگین اور حساس مسئلہ ہے۔ یہ تینوں اضلاع جو کٹیہار، ارریہ اور پورنیہ، جن کے بارے میں ابھی للن سنگھ نے نشکانت دوبے نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اس کو ایک مرکزی خطہ بنا دینا چاہیے، انتہائی حساس علاقہ ہے، اس کی حیثیت وہی ہو جائے گی جو آج کشمیر کی ہے۔ جی، بالکل جو ہے مسلمان وہاں محبوس ہو جائیں گے، مقید ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو یا جو موجود قیادت ہے اس کو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس کو سامنے لانا چاہیے تھا، نہ کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے تمام مسائل کو پس پش ڈالنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہار کے مسلمانوں کے ہزاروں طرح کے مسائل، اسکولوں کا مسئلہ خراب ہو گیا، اسکول اردو کے سلسلے میں جو اردو بورڈ قائم تھا وہ بورڈ آج بیکار بنا ہوا ہے، چند سیمینار اور سمپوزیم کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ بورڈ کی جو بحالیاں تھیں مترجم کے نام سے جو اب تک بحالی ہوئی ہے، مترجم بحالی ہوئی ہے، یہ تمام مترجم جو ہے اردو کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ حکومت ان سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام لے رہی ہے، باقاعدہ نظارت یہ سنبھال رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پر سامنے آئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے کچھ اخبارات بھی وہاں پہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اس مسئلے پر، اور وہی اخبارات ہیں جو اس طرح کے جو مولانا آزاد کے معاملے پر آگے پیش ہیں۔ اور جب آپ جب 90 کے دہائی میں بہار میں تھے، 2005-6 تک بہار میں آپ رہے، اس وقت کی جو مسلم لیڈرشپ تھی اس میں کیا خوبیاں تھیں، اور ابھی کی جو لیڈرشپ ہے ان میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے اندر ہم نے خلوص دیکھا ہے، للہیت دیکھی ہے، کہ وہ جو کچھ کرتے تھے پورے خلوص اور بیلوس کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے مطمع نظر کوئی اقتدار، کوئی حکومت میں شامل ہونے کا کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کچھ آگے بڑھے، ان کے اندر تعلیم آئے، شعور آئے، ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو، ان کی رہائش کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن آج تو مسلمانوں کے قائدین کے سامنے یہ کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ روزگار کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، کبھی آواز نہیں اٹھتی ہے بہار میں۔ اردو کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اردو کے معاملے پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا حال آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کیسے کیسے وہاں پہ سیکریٹری اور چیئرمین آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ جی،
اور کچھ گزشتہ 20 سال کم سے کم بنگال میں لفٹ ممتا سے پہلے لفٹ کے 34 سال برس میں بنگال میں جو مرسا نظام ہے اس میں کئی مرتبہ اصلاحات کے لیے کوششیں ہوئی، کمیٹیاں بنی، کہ اخلاق کمیٹی بنایا گیا، تو کہ اخلاق و تو بہار میں بھی گورنر تھے لیکن وہاں پہ اس طرح کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، اصلاحات کی کوئی کوشش نہیں ہوئی وہاں پہ. اور اس دور میں، لیکن اب اس دور میں ہم سیاسی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں 90 کی دہائی میں اور 2007 تک 2005-7 تک بہار میں مسلمانوں کی ایک وقت ہوا کرتی تھی، ان کی پہنچ وزیر اعلیٰ تک براہ راست ہوا کرتی تھی. سیاسی جماعتوں میں بھی جو سیاسی جماعتوں میں وہاں پہ بڑے بڑے عہدے پر لوگ فائز ہوا کرتے، مسلم جو لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ سینئر اور مسلمانوں کی آواز وہ لوگ بنا کرتے تھے. لیکن آج تو یہ دوسروں کی آواز کی بازگشت بن گئے. وہی میرا سوال آپ سے کہ ابھی جو بہار کی جو لیڈرشپ ہے، جیسے مولانا طالب رحمانی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ مولانا طالب رحمانی صاحب جے ڈی یو میں رہ چکے ہیں، وہ وہاں کی مائنورٹی سیل کے چیئرمین رہ چکے ہیں، پھر وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے جے ڈی میں آ گئے، پھر آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جے ڈی یو قریب جاتے ہیں. تو اس طرح علماء جے ڈی یو میں تو بڑے علماء ہیں. ویسے مولانا طالب رحمانی کو آپ قصوروار کیوں ٹھہرا دے رہے ہیں؟ ابھی جے ڈی یو کے باقاعدہ ایم ایل سی ہیں کبھی جو باقاعدہ عالم ہیں اور کسی عمارت کے عمارت کے وہ جو سربراہ بھی ہیں، ان کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو دونوں طرف وہی حال ہے. دونوں کا مقصد جو ہے صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو. اچھا، بہار میں ایک امامت شریعہ ایک بڑا ادارہ تھا، آپ نے امامت شریعہ کی طاقت بھی دیکھی ہے. جب آپ شاید کہ جب بہار میں رہے ہوں گے تو مولانا قاضی صاحب کا انتقال لالو یادو وہاں پر خود کھڑے ہو گئے. آج یہ امامت شریعہ جو ہے اس پاور میں کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں امامت شریعہ کی؟ دیکھیے، گزشتہ 20 سالوں میں پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا ہے. مسلمانوں نے اپنی عظمت کھو دی ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت کے لوگ مولانا قاسم مجاہد الاسلام قاسمی، ان کی شخصیت اور آج جو موجود علماء ہیں ان کی شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے اندر حب جاہ حب دولت نہیں تھی. وہ ملت کا درد رکھا کرتے تھے. منحنی سے تھے قاسم مجاہد الاسلام صاحب، جانتے ہیں بوٹا سا قد، لیکن بڑے بڑے قداور ان کے قدموں میں گرا کرتے تھے. اور آج دیکھیے کتنے قداور علماء ہیں لیکن وہ دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ہمارے نام لے لینا چاہیے، نظام الدین صاحب تھے، وہ بھی تھے. ابھی جو موجود ہیں آپ دیکھ لیجیے، عمارت کی سربراہی جن حضرات کو دی گئی ہے تو عمارت سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے. عمارت کو جو ہے وہ کیا دولت کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھے ہیں. تو ایسے میں مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم اس نتیجے پہنچ سکتے ہیں کہ بہار کا اس وقت کا جو بہار ہے یہ مسلم لیڈرشپ سے خالی ہے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کاسا گر بنی ہوئی ہے کہ تالے لے کے گھوم رہی ہے کہ ہمیں دے دو؟ صرف بہار کا مسئلہ نہیں، لیڈرشپ سے پورا ہندوستان خالی ہے. مسلمانوں کا کوئی لیڈر کہیں پر ہے ہی نہیں. جنہیں آپ لیڈر سمجھتے ہیں بنگال میں بھی آپ جنہیں لیڈر سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے، وہ پارٹی میں پارٹی کے لیڈر ہیں. اچھا فاروق صاحب، آخری سوال، ہماری گفتگو طویل ہو رہی ہے. یہ جو نتیش کمار کے بارے میں جو تصور ہم لوگ بناتے ہیں کہ سیکولر لیڈر ہے، لیکن ہم نے دیکھا جب سیکولرزم کا امتحان ہوتا ہے نتیش کمار ناکام ہو جاتے ہیں. جیسے 3 طلاق پہ بل آیا پارلیمنٹ میں، نتیش کمار بڑی مخالفت کرنے میں ناکام رہے. وقف والے بل میں بھی وہاں پر ناکام. لیکن نتیش کمار کے سامنے بہار کی جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ مسلمان جو ہے، نتیش کمار میں اچھی خاصی طرح مسلمان لیڈرشپ کی ہوئی. اشفاق صاحب وہاں آ گئے ہیں، جے ڈی یو میں آ گئے ہیں، جو کٹیہار میڈیکل کالج کے صدر بھی ہیں، چیئرمین ہیں. یہ لیڈرشپ جو ہے نتیش کمار کے سامنے مسلمانوں کے مسائل رکھنے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ اب شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، بنگال کا ایک واقعہ، تھوڑا وقت لگے گا. جی بنگال کے کچھ لوگ گئے تھے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے، جس میں بورڈ کے ایک لوگ تھے، ہمارے بڑے عالم تھے. وہاں پہ مسلمانوں کا مسئلہ پیش کرنا تھا، لیکن یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے کلکتے کے ایک بہت بڑے عالم نے جا کر کے وزیر اعظم سے کہا کہ میرے بیٹے کو میٹرو ریلوے میں نوکری دلا دو. یہ واقعہ آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، میں نام لینا نہیں چاہتا. تو بھائی یہ منظرنامہ ختم نہیں ہوا ہے. بہار میں بھی یہی منظرنامہ ہے. یہ ہمارے اشفاق صاحب کو اپنا میڈیکل کالج بچانا ہے، ورنہ وہی حال ہوگا جو آسام میں ہو رہا ہے. ہیمنت بسوا نے اس یونیورسٹی کو کیسے بند کر دیا، وہاں کی ڈگری ختم کر دی ہے. وہی صورتحال ہوگی. تو یہ سب لوگ اپنا اپنا وجود بچانے کے لیے انفرادی کوشش کر رہے ہیں، اجتماعی کوشش کہیں پہ نہیں ہے. ملت کو ساتھ لے کر کے ملت کے مسئلے پر یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اچھا میں ٹھیک ہے، ہم بہار کی مسلم علماء کی تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جب بہار کے جو انٹلیکچوئل ہے، جو اپنے آپ کو دانشور بولتے ہیں، یہ لوگ بھی تو کچھ نہیں کر پا رہے وہاں. بہار میں کون انٹلیکچوئل ہے؟ جیسے نام لیجیے.
جیسے آپ کے قومی تنظیم کے ایڈیٹر لوگ ہیں وہ اپنی تنظیم چلاتے ہیں وہاں پہ، بہار اردو بچاؤ کمیٹی چلاتے ہیں، اس طرح کی بھائی معاف کیجیے گا میری بات بری لگے، لیکن ہمارے ایڈیٹر صاحب کا واحد مقصد یہ کہ کسی طرح سے وہ راجیہ سبھا پہنچ جائیں یا MLC ہو جائے وہاں بہار میں. اس کے لیے انہوں نے 50 بار کوشش کی ہے، یہ کوشش ریکارڈ پر ہے. آپ ان کے اخبار کے صفحات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس طرح کے بیانات ہیں اس میں چھپے ہوئے کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے حکومت کے لیے کہ ان کو حکومت میں جگہ دی جائے. تو جو اپنے فائدے کے لیے جو آدمی کام کر رہا ہے وہ ملت کی کیسے نمائندگی کر سکتا ہے؟ یہ صورتحال پورے بہار میں ہے اور یہی صورتحال بنگال میں بھی ہے. خلوص اور للہیت کے ساتھ بےلوث انداز میں ملت کے کام کرنے والے افراد انقا ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا انصاف، آپ نے دو ٹوک رائے رکھی. اور آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بہار کے مسلم نوجوانوں کو اس لیڈرشپ کے جگہ پر نئے متبادل لیڈرشپ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن عناصر کو سامنے آنا چاہیے؟ مسلم نوجوانوں کو تو تعلیم پہ توجہ دیتے ہوئے سرگرم سیاست میں شامل ہونا چاہیے. جب تک وہ خود آگے نہیں بڑھیں گے، ایک جھرنے سے بہتا ہوا پانی سامنے نہیں آئے گا تو ندی میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے صاف نہیں ہوگا. اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تازہ پانی کا فوارہ پھوٹے اور جو ہے اس کو صاف کریں. مسلم نوجوان آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے اور عملی سیاست میں سرگرم ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ سیاست خراب ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، وہ آ کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جو شخص جہاں ہے وہیں سے اپنا کام شروع کرے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہار کی مسلم لیڈرشپ پہ دو رائے رکھی. ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یوٹیوب میں پہلی مرتبہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں. انصاف نیوز آن لائن دراصل کوشش ہے سچائی کو سامنے لانے کی اور بے باک طریقے سے صحافت کرنے کے مشن کا نام انصاف نیوز آن لائن ہے. اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ.